فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب درود کی تلاوت فرما دیجیے محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید حسن ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة داعرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولایتهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین صلوات پڑھیے محمد آگے نہیں تھوڑا سا آگے جائیے آپ حضرات کی محبتوں کا شکر گزار ایک بار تو بہت بلندر صلوات محمد اشر محرم الحرام سن 1447 ہجری کے سلسلے کی تیسری تقریر بعنوان معرفت حجت آپ حضرات اس صدقانی میں سماعت فرما رہے ہیں دعا ہو پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری اس عبادت کے صدقے ہمیں زمانے کی حجت کی معرفت عطا فرمائے امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو کچھ کلمات میں آزمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ نے ابراہیم کو کچھ کلمات میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ کامیاب ہوئے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا اب سوال ہوا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي
کیا میری ذریت میں بھی یہ عہدہ ہے؟ قالا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، قالت ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو اور ہے یقیناً، میں استفادہ کرتے ہوئے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت سامنے کا نقطہ ہے۔ اگر امامت وراثت میں براہ راست منتقل ہو سکتی تو ابراہیم کبھی یہ سوال نہ کرتے کہ کیا میری ذریت میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وراثت میں منتقل ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی جائیداد چھوڑ جائے، کوئی آدمی بینک بیلنس چھوڑ جائے، وہ بات شریعت کی نظر میں طے ہے کہ وہ وراثت میں منتقل ہوگی، لیکن کچھ چیزیں پروردگار نے ایسی رکھی ہیں کہ جو وراثت میں براہ راست منتقل نہیں ہوتی۔ میں ایک بات آپ کے سامنے جلدی سے عرض کروں اور آگے بڑھوں۔ کچھ کمالات وہ ہیں یا کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو وراثت میں براہ راست منتقل ہوتی ہیں، لیکن کچھ کمالات وہ ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ یا وہ لطف پروردگار ہوتا ہے یا وہ انسان کو اکتساب کرنا پڑتا ہے، خود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جو بات میں کہوں گا انشاءاللہ وہ منتقل ہوگی اور آپ لوگ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ امیر باپ اگر مر جائے، جملہ اور اچھا میں بنا دوں کہ اگر غریب بیٹے کا امیر باپ مر جائے، غریب بیٹے کا امیر باپ مر جائے تو بیٹا امیر ہو جائے گا، لیکن اگر جاہل بیٹے کا عالم باپ مر جائے، دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے۔ دیکھیں اگر بیٹا غریب ہے، باپ کے پاس پیسہ ہے، باپ مر گیا تو اب وہ پیسہ منتقل ہو گیا وراثت میں اور بیٹا امیر ہو گیا، لیکن اگر بیٹا جاہل ہے اور باپ عالم ہے اور باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کا علم نہیں منتقل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں خود حاصل کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو تمہیں خود اکتساب کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو براہ راست خدا کی عنایت کرتا ہے، نہ وہ تم حاصل کرتے ہو نہ وہ یوں وراثت میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر میری بات پہنچ گئی تو میں جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ اگر وراثت ہی ہوتی حجت، وراثت ہی ہوتی عہدہ الہی، تو یعقوب کے 12 بیٹے اور وہ ہیں اللہ کی حجت۔ اب یہ حجت کا عہدہ منتقل ہونا ہے اولاد تک۔ سوال قرآن سے کیجئے کہ یعقوب کے پاس جو عہدہ الہی تھا وہ کیا سارے بیٹوں میں منتقل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ جو نبی کے پہلو میں بیٹھے رہے، میں اسے آسان کر کے بات کو سمجھا نہیں سکتا، جو نبی کے پہلو میں بیٹے بیٹھے رہے یعقوب کے، ان کو وہ عہدہ نہیں ملا، بلکہ ایک وہ یوسف جو کبھی کنویں میں نظر آتا ہے، کبھی بازار میں نظر آتا ہے، کبھی مصر کا حاکم بنا ہوا نظر آتا ہے، یوسف کو اللہ نے حکومت بھی عطا کی ہے، لیکن حکومت عطا کرنے سے پہلے کنویں میں جبریل کو بھیج کر یہ کہا، اے جبریل جا کے یوسف سے کہو گھبراؤ نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بتایا کہ یوسف کا مقام، اللہ کرے کہ میری بات پہنچ جائے اور میں حجت اور حکومت کا فرق بتا سکوں، حکومت یوسف کو دے کے یہ بتایا کہ یوسف کا مقام بحیثیت یوسف کے حکومت ملنے کے بعد نہیں ہوا، وہ جب سے اللہ کی حجت ہے، جب سے اس کا مقام ملا۔ اب یہاں تک اگر پہنچ گئے تو جملہ کہہ دوں، علی کو حکومت ملی، اس سے علی کا مقام بلند نہیں ہوا، علی ہمیشہ سے بلند تھا اور ہمیشہ بلند ہے۔ مقام حجت، سلامت رہے آپ، آباد رہے آپ، کہا
کتنے بیٹے؟ کہا 12 بیٹے، ایک بیٹا جو ہے وہ 11 بیٹے 12 بیٹے جو بھی، کہا وہ ایک بیٹا یوسف۔ اور قرآن نے کیسے خوبصورت انداز میں اس کا تذکرہ کیا۔ میں تھوڑی سی بات حجت عنوان سے کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین واذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات۔ سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے اور 12 سے 12 میں شروع ہوتا ہے۔ میرے موضوع میں بات آ گئی، کسی منزل پر میں کر چکا ہوں لیکن موضوع میں بات آ گئی ہے، اس لیے حجت سمجھا کے آگے بڑھے۔ حجت لطف پروردگار، وہ جسے چاہے بنائے۔ کہا وہ وقت یاد کرو، الف لام میم حروف مقطعات۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا عربی میں؟ تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور اب ہم تمہیں ایک شاندار قصہ سناتے، احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے اس سے پہلے تم پر یہ قرآن نازل کر چکے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں تھے جن کے سامنے حق نہ آیا ہو۔ قرآن نے انہیں غافلین کہا ہے، اور جب انہوں نے حق کو دیکھنے کے بعد انکار کر دیا تو غافلین سے کافرین ہو گئے۔ دیکھیے میں کچھ کہوں اور آگے بڑھوں، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ جا کے پڑھ لیجیے گا، دیکھیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ کہا جب تک ان کے سامنے حق واضح نہیں تھا، قرآن نے کہا غافلون، غافل تھے، غافلین۔ جب ان کے سامنے حق آ گیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو اب غافلین سے کافرین ہو گئے۔ اور جب انہوں نے حق کا انکار زبانی کیا اور دل سے وہی ممکن رہے، جملہ ضائع نہ ہو جائے، میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت بڑا جملہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے اے رسول، یہ جب تمہاری بزم میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئے، اور جب اپنے دوستوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میں اس پر تقریر نہ کرتا۔ عجیب بات یہ ہے، آپ اس کو آج جا کے ہوم ورک کے طور پر دیکھیے گا کہ میں کتنی خوبصورت بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا پہلا سورہ الحمد کے بعد، الحمد ہے دعا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، اگر ایک لمحے کے لیے یاد ہوگی، ذرا ایک بات منصوبے کیا کیا، اگر یہ سورہ یہیں پر رک جاتا تو بھی بات تو مکمل تھی نا، لیکن اللہ نے تمہیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کرے کہ میں بات پہنچا سکوں اور میری بات سننے والوں تک پہنچ جائے۔ بہت اچھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ سورہ الحمد کیا ہے؟ دعا۔ پہلا سورہ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں غور سے بات کر دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ جو لوگ فرش ادا کر دور سے تشریف لاتے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور بالیقین کہ ہر ایک کی حاضری ہر جگہ لکھی ہوئی ہے۔ کس کو کہاں آنا ہے، جو وارث ہے نا وہ طے کرتا ہے کس کو کہاں آنا ہے۔ مالک طے کرتے ہیں کہ نوکروں کو کہاں بھیجنا ہے۔ مالک طے کرتے ہیں کہ کہاں بھیجنا ہے۔ اب یہاں تک آ گیا ہوں تو میں دو قطعات سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ بڑے دور سے تشریف حضرت افتخار علی صاحب کے 4 قصے مجھے بہت پسند ہے، آپ لوگوں نے
اتنی داد دی تو اس مجمع میں شعر سنانے کا اپنا مزہ ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. حضرت طلحہ علی صاحب کے حصے کی داد ہے. اور آپ گھبرائیے گا نہیں, نہ داد دینے والوں سے داد دینے والے نہ گھبرائیں, بلکہ اتنی داد دی کہ نہ دینے والے کو داد دینے پر مجبور ہو گئے. میں محبت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بہت اچھے مترے. کہا دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہو رہی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس وہی تو نہیں آ گیا ہوں مجلس میں, کل سے اذن ہوا ہے تو حاضر اپنی حاضری کو مقبول بنانے کے لیے ایک بلند کلمات جناب صاحب. سمجھا رہا تھا, میں حجت کے متعلق کچھ بات کہہ رہا تھا. درمیان میں سورہ الحمد سے بات آ گئی کہ پہلا سورہ الحمد, اور الحمد میں اللہ نے دعا مانگنے کا سلیقہ دکھایا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ساری امت مسلمہ بلکہ کائنات کا ہر انسان ایک بات چاہتا ہے, کیا کہ میں سیدھے راستے پر چلوں, اور ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں, میں ہی سیدھے راستے پر ہوں, اور ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی حق پر ہوں. اچھا, اب یہ حق پر کون ہے, یہ کون طے کرے گا؟ میں تو میں کہوں گا میں حق پر, آپ تو کہیں گے آپ حق پر, فلاں تو وہ کہے گا وہ حق پر, فلاں تو کہے گا وہ حق پر. کس کو حق ہے کہ وہ حق طے کرے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. دور سے آنے والوں کے لیے دبلا ہو گیا, مجلس ہو گئی. کس کو حق ہے کہ وہ حق طے کرے کہ حق کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے گھر کی روایت نہیں ہے, اہل سنت علماء نے یہ روایت لکھی کہ ایک مرتبہ مدینے میں رسول کے سارے اچھے چاہنے والے, محبت کرنے والے رسول کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اگر بات ہو رہی ہے تم سلامت رہو, جن کے ہاتھ اٹھ گئے مولا سلامت رکھے. کہا رسول اللہ یہ بتائیے حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. رسول نے گھٹنے کی طرف اشارہ کر کے کہا جاؤ وہاں دیکھ لو, جو نظر آئے وہ حق ہے. تو حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت احمد جاوید صاحب اہل سنت کے شاعر ہیں, اہل سنت, مگر معاملہ علی کی محبت کا شیعہ سنی سے جڑا ہوا نہیں ہے. اگر میری بات پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا, علی کی محبت کا معاملہ شیعہ سنی سے جڑا ہوا نہیں ہے, اعلیٰ ظرفی سے جڑا ہوا ہے. میں نے سینکڑوں ایسے سنی اپنے بھائی دیکھے ہیں جو علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میں ٹیلی ویژن میں پروگرام کرتا ہوں, وہ علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, علی سے محبت کرتے ہیں. مگر کہیں معاملات ذرا دوسرے ہو جاتے ہیں وہ میں پھر کروں گا, لیکن علی سے محبت کرنے والے میں نے اپنے بھائی دیکھے, اور ہمارا پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے مجھے ہر وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. میری دوستی کا, میری دشمنی کا, میرے پیار کا, میری رشتہ داری کا صرف ایک پیمانہ ہے, جو علی کا ہے وہ میرا ہے. کیا یہ حدیث اقصا کا جملہ نہیں آتا, انی سلم لمن سالمہم و حرب لمن حاربہم. جس سے آپ صلح کریں اس سے میری صلح ہے, جس سے آپ جنگ کریں اس سے میری جنگ ہے. انہم منی و انا منہم. اللہ اکبر. تو بھائی جو علی کا ہے وہ میرا ہے, جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے.
میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو تو علی کا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ حضرت احمد جاوید صاحب کے شعر سن لیجیے، اسی مقام کے لیے لکھتے ہیں، اسی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے، اعلیٰ ضرب ہے نا، تو اب علی کی محبت میں مصرے، کیا اچھے مصرے لکھے۔ کہتے ہیں علی کا در کون سا ہے؟ کہتے ہیں یہ در وہ ہے کہ ان کے در کو چوم کے پھر جھوم کے عمار و ابو ذر کے علاوہ عمار و ابو ذر نہیں چھوٹا علی کا دروازہ، جبریل امین بھی چھوٹا ہے علی کا دروازہ۔ اور سنو کیا کہتے ہیں، ایک مرد حق آغاز سے یہ ہم نے سنا ہے۔ احمد جاوید صاحب اتنا بڑا شاعر، اور وہ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے شعروں کی داد 24 گھنٹے کے بعد ملتی۔ جب میں پڑھ کے چلا جاتا ہوں اگلے دن لوگوں کے فون آتے کیا اچھا شعر پڑھ دیا جناب آپ۔ اب میں آپ کے سامنے وہ شعر سنا رہا ہوں، اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو مجموعہ بیٹھا ہے وہ تو کیش پیمنٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ چیک کلیئرنگ کا ٹائم ایک دن نہیں ہے۔ میں مصرع حوالے کر رہا ہوں آپ کے، احمد جاوید صاحب کے حصے کی داد ہے، میرے حصے کی نہیں۔ ان کا ایک شعر اور سناؤں گا جو بہت کمال کا شعر ہے۔ کہتے ہیں ان کے در کو چوم کے پھر جھوم کے پھر گھوم کے اٹھے جبریل امی بھی عمار و ابو ذر کے علاوہ، ایک مرد حق آغاز سے یہ ہم نے سنا ہے، کچھ بھی نہیں پیدا کے علاوہ۔ ایک مرد حق آغاز سے یہ ہم نے سنا ہے، کچھ بھی نہیں حیدر کے علاوہ۔ اور وہی شعر لکھتے ہیں، اچھی گزر رہی ہے دلے خود کبیر سے، جس کا عقیدہ پڑھ رہا ہے وہ ڈانٹ دے دے، نہیں عقیدہ تو نہ ڈانٹ دے، انہیں شکوہ نہیں ہے۔ اچھی گزر رہی ہے دلے خود کبیر سے، منور سے روٹی ملتی ہے پانی سبیل سے۔ پانی سبیل سے اللہ نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ کیا بھائی سب کی یہی کوشش خواہش کلیم ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ بھائی تم طے تھوڑی کرو گے کہ کون حق پہ، جسے اللہ نے حجت بنایا ہے وہ طے کرے گا کہ کون حق پہ ہے۔ جا کے ڈھونڈ لیجیے اپنے گھر کی کتابوں میں، جا کے ڈھونڈ لیجیے، اگر یہ حدیث نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں۔ امام نسائی کی کتاب خصائص علی تو میں اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا ہوں۔ امام نسائی نے لکھا پیغمبر نے فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پروردگار حق کا رخ ادھر موڑ دے۔ تم سب وہ ہو کہ جو حق کے پیچھے چلنے کے کلیمنٹ ہو۔ کلیمنٹ یعنی دعوے دار۔ تم سب سے مطلب پوری کائنات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حق کے پیچھے ہیں، اور جو حق کے پیچھے ہو وہ مومن ہے۔ میرا جملہ پہنچ گیا تو کمال ہوتا ہے بھائی، جو حق کے پیچھے ہے وہ مومن ہے۔ بس یہی تو فرق ہے تم میں اور علی میں۔ تم حق کے پیچھے چلو تو مومن ہو جاؤ، جس کے پیچھے حق چلے اسے علی کہتے ہیں۔ نبی کے تذکروں سے ظلم
ظلمتیں کافور ہوتی ہیں، نبی کے تذکروں سے ظلمتیں کافور ہوتی ہیں، فضائیں نعرے تکبیر سے پر نور ہوتی ہیں، جب گردشیں دوران چکر لیتی ہے انسان کو تو علی کا نام لینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ دونوں ہاتھ بند کر کے علی کے جانے والوں، حسین کے ماتم داروں، عباس کا علم اٹھانے والوں، دونوں ہاتھ بند کر کے نعرے ذرا سا ترجمہ اس کا سنیے، مزہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ کتابوں میں یہی لکھا، مترجمین نے یہی لکھا ہے، اور اس کی وجہ ایک اور آیت سے استفادہ ہے کہ جس میں یہ ترجمہ کیا گیا مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لیکن جو تھوڑی سی بھی عربی سمجھتا ہے وہ اس کا آسان ترجمہ اپنے الفاظ میں یوں کر سکتا ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو دین کے دن کا مالک ہے۔ جو دین کے دن کا مالک، میں رک گیا تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ جو دین کے دن، جو قیامت کے دن کا مالک، دین کے دن مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر یہ سورہ یہیں تک رک جاتا تو خدا کی قسم بات پوری۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم، بس یہی تو تمنا ہے نا سب کی۔ لیکن اللہ نے تمہیں بتایا کہ جب سیدھے راستے کی دعا کرو تو یہاں تک نہ رک جانا، بلکہ آگے بڑھ کے کہنا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، اگر یہاں پہ رک جاؤں میں تو بھی بات مکمل۔ پروردگار سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ چیپٹر کی لو، بات پوری، دعا پہنچ گئی۔ مگر اللہ نے کہا نہیں، دعا کا یہ سلیقہ نہیں ہے، ابھی دعا میں ایک جملہ اور باقی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی کہو اور یہ بھی کہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے۔ یہ پوری دعا ہوگی تو بات پوری ہوگی، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ امام بارگاہ علیہ میں تقریر کرتے ہوئے میں جملہ کہہ رہا تھا، اے پروردگار تو رحمان ہے اور رحیم ہے، کیا تو بھی کسی پہ غضبناک ہوتا ہے؟ کس پہ غضبناک ہوتا ہے تو ہی بتا دے، ہم نے اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث پیغمبر کی دیکھی اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یہ ہے وہ جو مغضوب ہیں، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے۔ ایک ضرور خطبہ کرنے کو ایسا تھا بھائی، اس سے بہتر تلوار ہو سکتی ہے۔ اب یہ پہلا، اب اس کے بعد پہلا سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اب کورس میں شامل ہو گیا ہے انٹر کے۔ اس کی ابتدائی 39 آیتیں آپ جا کے پڑھی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن شروع ہوا ہے تو اللہ توحید سمجھائے، نبوت سمجھائے، قیامت بتائے، نماز بتائے، روزہ بتائے، حج بتائے، زکات بتائے، جہاد بتائے، یہ بتائے۔ جا کے پڑھیے گا، آج میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی تمام آیتوں میں اللہ نے منافقین پر لعنت کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان نفاق سے باہر نہیں نکلے گا،
نہ اسے اللہ ملے گا، نہ رسول ملے گا، نہ نماز ملے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ جہاد۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ جن تک حق پہنچا نہیں تھا تو قرآن نے کہا اس سے پہلے تم غافلوں میں تھے، غافلین۔ جب حق پہنچ گیا اور تم نے انکار کر دیا تو اب ہو گئے کافرین۔ اور اگر حق کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو مان لیا، لیکن اپنی محفلوں میں جا کے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، سامنے مانا اور دل سے نہ مانا، تو اب ایک اور آگے کی منزل آ گئی، کہا یہ کافرین سے ہو گئے منافقین۔ ان کا کون سا درجہ ہے؟ یہ منافق ہے، اور یہ کافروں سے بھی گئے گزرے، یہ کافروں سے بھی گیا گزرا درجہ ہے منافقین۔ تو اب پیغمبر نے کہا کہ مومن اور منافق کی پہچان علی کے تذکرے سے ہے، بس مومن اور منافق کی پہچان علی کے تذکرے سے ہے، علی کے ذکر سے ہے۔ یہ میرے گھر کی روایت نہیں ہے، یہ تمام علماء اہل سنت نے لکھا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ بعد پیغمبر اگر یہ جاننا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق تو علی کا تذکرہ چھوڑ دیتے، اور جس کا چہرہ کھل گیا تو ہم سمجھ گئے، اور اگر علی کے تذکرے پر بھی نہ کھلا تو بھی ہم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ علی کا تذکرہ تو ایک ٹیسٹ ہے کہ پھر چہرے بتاتے ہیں کہ کس کا کہاں سے کیا تعلق ہے۔ میں پڑھاتا ہوں ایک کالج میں کہ جہاں میرے پاس تمام مسالک کے بچے آتے ہیں اور مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ میرا اپنا ہے، تو اب میں بچوں کو روک کے تو نہیں پوچھ سکتا نا کہ تم میرے اپنے ہو یا نہیں۔ 100 بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے، میں پہلے دن جا کے کرتا جاؤں مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا جیسے ہی میں نے یہ کہا تجھے چہرے بتا دیتے ہیں کون میرا گناہ ہے۔ اللہ کی قسم آپ آزما لیجیے گا، علی ابن ابی طالب نے فرمایا چہروں کی مسکراہٹ بتا دیتی ہے کہ کون ہے جو میرا اپنا ہے۔ اب میرے مولا کے حوالے سے وہ آپ پڑھاتے چلے جائیے اور لوگ خوش ہوتے چلے جائیں گے اور جھومتے چلے جائیں گے۔ بابا کے 4 میں سے آ رہے ہیں زبان کو سن لیں، بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ۔ اسلام کی روح عملی کہتے ہیں بابا کا بڑا اچھا یہ ایک شعر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بابا کہتے ہیں اسلام کی روح عملی کہتے ہیں مومن جہاں ہوتا ہے منافق سے جدا اس حق کی کسوٹی کو علی ہے، علی کہتے ہیں۔ منافقوں کو پہلے بھی علی سے خار تھی، ابھی بھی ہے۔ مدینے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کی کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی تو جا کے علی سے دعا کروا لیں، اور علی جس کے لیے دعا کریں گے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگ علی کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا رزق ہے، کوئی کہتا صحت نہیں ہے، کوئی کہتا اولاد نہیں ہے، کسی کی کوئی پریشانی کسی کو پریشانی، بادشاہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا اور اس کا وہ کام ہو جاتا۔ ایک دن پریشان ہونے والوں کی پریشانی بڑھی، کہنے لگے ہم دیکھیں تو صحیح علی کے پاس کون سا ایسا کمال ہے کہ جو دعا کرتے ہوئے پوری ہو جاتی۔ رات کی تاریکی میں علی کے حجرے تک پہنچے، کان لگایا کہ کیا دعا کر رہے ہیں، تو سنا کہ علی کہہ رہے ہیں اللہم بحق حبیب کا۔ اے پروردگار تجھے اپنے حبیب کا واسطہ فلاں کو رزق دے، فلاں کو صحت دے، فلاں کو اولاد دے، فلاں کی یہ پریشانی دور کر، نام لے لے کے، اور کیا کہتے ہیں اللہم بحق حبیب، اللہم بحق حبیب، اللہم بحق حبیب، پروردگار تجھے اپنے حبیب کا واسطہ۔ اب سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا آج ہمیں پتہ چل گیا اس میں علی کا کوئی کمال نہیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے بھائی، دعائیں بھی علی سے کرواتے تھے اور پھر کہتے ہیں علی کا کوئی کمال نہیں۔ کہتے ہیں چلو آج پتہ چل گیا علی کا کوئی کمال نہیں ہے، چل کے پیغمبر کو بتاتے ہیں یہ تو آپ کے نام کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اب ایک حجرہ علی کا، اب علی کے حجرے سے اپنے خیال میں بہت کامیاب ہو کے لوٹ رہے، جا کے سرکار کو بتائیں گے علی کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کے نام کے صدقے میں دعا قبول ہو۔ کان لگا کے سنا تھا نا اللہم بحق حبیبک، اب آئے پیغمبر کے حجرے تک پیغمبر کو بتانے کے لیے یہ سب آپ کے نام کا کمال ہے۔ اب جو دیکھا تو سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم بحق حبیبک، وہاں دعا ہو رہی ہے مصطفیٰ کا نام لے کر، یہاں دعا ہو رہی ہے مرتضیٰ کا نام لے کر۔ جلنے والے یہاں بھی جل رہے ہیں، وہاں بھی جلے گے۔ دشمن علی کا مقدر صرف جلنا ہے، وہ یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا۔ میں نے احمد جاوید صاحب کے 4 مصرے سنائے، اہل سنت چاہے، اب ایک اور اہل سنت چاہے، ان کا نام ہی عمر فاروقی ہے۔ فاروقی صاحب شعر کر رہے، وہ شعر سننے آپ کیا قیامت کا شعر لکھا، کہتے ہیں ایک عمر کی ندی سرے محشر بجھائے گی۔ کیا بھائی جہنم کی آگ ہے نا، آگ تو آگ کا کوئی تو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ بتا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی داد بتائے گی کہ انہوں نے کتنا سچ بولا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، ایک عمر کی ندی سرے محشر بجھائے گی۔ ارے جلتے ہیں جو علی سے یہ ان کو جلائے۔ اگر سارے لوگ مل کے وعدہ کریں کہ جواب دیں گے تو میں نعرہ لگاؤں گا، میں پیچھے والوں سے وعدہ لے لوں گا، تیری آواز آ رہی ہے بھائی، پیچھے تک آواز آ رہی ہے۔ پیار ہے وہ ناراضی۔ سلامت رہے یہاں اللہم بحق ولی، اے پروردگار تجھے ولی کا واسطہ، اے پروردگار تجھے علی کا واسطہ۔ جلنے والے پھر جل ان کے واپس چلے گئے۔ اب ہم کیا کریں گے، وہ تو آپ کے نام کے صدقے میں، وہ ان کے نام کے صدقے میں مانتے ہیں، ان کے نام کے صدقے میں مانتے ہیں۔ تو جس کے نام کے صدقے میں اللہ کا بھی دعا کرتا ہو، اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک بات مجھے بیان کرنی ہے، بس وہی بات بیان کر کے آج کی گفتگو کو میں تمام کروں گا۔ لطف الہی ہے حجت ہونا، نئی بات آپ کے لیے خاص۔ آدم حجت، نوح حجت، ابراہیم حجت، سب اللہ کی حجت ہے۔ اور حجت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بات تم تک پہنچائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، جو اللہ کی بات تم تک پہنچائے، یعنی جس سے اللہ بات کرے۔ ارے تم آسان سمجھ رہے ہو حجت؟ حجت کے پاس کون آتا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ یعنی جبرائیل۔ کائنات کا کوئی انسان یا مسلمان کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میرے پاس فرشتہ آتا ہے؟ اما تمہارے پاس تو فرشتہ صرف یہی دفعہ آئے گا۔ اگر داد دینے والے اسد بھائی جیسے لوگ نہ بیٹھے ہوتے تو میں یہ جملہ نہ کہتا، لیکن کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ تم ہو کہ ایک بار فرشتہ آئے تو پھر دوبارہ بول نہیں سکتے۔ وہ پنجتن ہیں کہ جبریل آئے تو پوچھے کیا اندر آ سکتا ہے؟
تم بول سکو. اور جو آئے گا وہ سید الملائکہ نہیں ہے. تمہارے اوپر ایک ملک کا اختیار اتنا ہے کہ تم جتنا چاہو کوشش کر لو اس کو روک نہیں سکتے. یہ تم ہو وہ پنجتن ہے کہ وہ جبریل جو اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے. وہ جبریل جو اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے. آگے چادر کے باہر پوچھ رہے کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو جبریل سے پوچھو نا اجازت کیوں لے رہے ہو؟ اللہ سے کوئی اجازت لے کے آئے ہو تو کہے گا میں کیا کروں کہ چادر کے اندر ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ اللہ کی اجازت کے بعد بھی اگر وہ اجازت نہ دے جبریل چادر میں داخل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی اگر زہرا اجازت نہ دے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک دور لگیا کرے محمد چار مصرے لکھے ہیں شاعر نے قیامت کی ہے. عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات. چار مصرے سن لے شاعر کی. بھائی اسد بھائی ماحول ہو گیا بہت اچھا، بڑی محبت ہے آپ کی، بہت اچھا ماحول بن گیا، لوگوں نے قیمت ادا کی. تم مصرے سنا رہا ہوں اور ہر کسی کے دل کی آواز ہے، سارے عزادار بیٹھے. چار مصرے لکھے شاعر نے. عابد کا وہ جلال تھا، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. مجھے نہیں پتا دوسرے مصرے پہ کتنی داد دیں گے لوگ. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے. سلامت رہو. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر شعر سمجھ میں آئے تو یہ سوچ کے ہاتھ اٹھا لینا کہ مولانا نے کہا ہے مصرع بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دل کی آواز ہے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. حاکم نے پوچھتا رہا بیمار کون ہے. میں سر میں فکر سب کو ہے فردوس کی مگر میزبان ڈھونڈتا ہے عزادار. حسین کے ماتم داروں، عباس کا علم اٹھانے والوں، دونوں ہاتھ بند کر کے نعرے رحمانی ڈھونڈتا ہے عزادار کون ہے. جبریل تم تو اللہ سے اجازت لے کے آئے ہو. کیا میں ان کا چھٹا ہو سکتا ہوں؟ کیا میں ان کا چھٹا ہو سکتا ہوں؟ مجھے روکنا نہیں ہے اس بندے پر. کہا جاؤ جبریل جاؤ. اجازت لے کے آئے. پھر آ کے پوچھ رہے کیا میں اندر آ جاؤں؟ کیا بات. اللہ سے اجازت لینے کے بعد بھی اجازت لے رہا ہے. اور اگر معصوم نہ ہوتا تو ہم کہہ دیتے شاید غلطی ہو گئی. ہے بھی معصوم، کیا بات. فری فرام آل گناہ آل سنس. وہ کہہ رہا ہے کیا میں اندر آیا ہوں نا. جب تک اجازت زہرا نہ ہو تو آ نہیں سکتا. یہی اصول جنت کا بھی ہے. رضوان یہ ڈھونڈتا ہے اداکار کو. تو کسی کے پاس آ رہا ہے فرشتہ نہیں آ سکتا. اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم ملک کو برداشت کر سکو. اور ملک آ تو رہا ہے. اگر نہ آ رہا ہو تو پھر قرآن سے اس آیت کو نکالو تنزل الملائکۃ.
فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر. نازل ہو رہے ہیں ملائکہ اور روح اپنے رب کی اجازت سے اس کا امر لے کر. تو کیا تم پہ آ رہے ہیں؟ کوئی مسجد کا ملا کر یہ کہتے مجھ پہ آ رہے ہیں، تم پہ آ رہے ہیں؟ نہیں، آج تک تو نہیں آیا کوئی. تو جب نہیں آیا تو پھر کہاں آ رہے ہیں؟ اچھا، اب اگر آپ کہیں پہاڑوں پہ آ رہے ہیں تو سورہ حشر کی ان آیتوں کو کہاں لے جاؤں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ اس کی خشیت سے روزہ ہو جاتا. تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قلب مصطفیٰ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلب پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، اسی لیے وہ قرآن کو برداشت کر رہا ہے. اگر آج بھی اللہ کا امر آ رہا ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا قلب موجود ہے جس کی طاقت قلب مصطفیٰ کے برابر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اگر کوئی یہ کہے، ایک نئی بات کہہ کر اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتہ تو صرف نبیوں پہ آتا ہے، اگر قرآن سے باہر جاؤں تو کل ممبر بنانے دینا مجھے. فرشتہ کس سے نبیوں کے پاس آتا ہے؟ تو ذرا قرآن سے پوچھ کے مجھے بتاؤ، کیا موسیٰ کی ماں نبیوں میں تھی؟ کیا موسیٰ کی ماں نبیوں میں تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کو وحی. قرآن کی آیت نہیں ہے جب وحی لے کے آیا تو فرشتہ ہے، ٹھیک. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے ایک مکھی پر وحی. تو پروردگار جس پر چاہے وحی کرے، اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے. جس پر اس کی مرضی ہو اور وہ جس کا درجہ بڑھا لے اس پر وحی کرتا. آج بھی جب قرآن میں یہ آیت رکھی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. بس اب میں کیا کروں کہ دامن وقت کی گنجائش بہت کم رہ گئی. اگر امر آ رہا ہے تو پھر یہ مان لو کہ کوئی اولی الامر ہی موجود ہے. اگر امر آ رہا ہے تو یہ مان لو کہ کوئی اولی الامر بھی موجود ہے. کیا کروں کہ بات پڑھ جاتی ہے تو بڑھ جاتی ہے. آدم حجت، نوح حجت، ابراہیم حجت. لیکن یہ جو درجہ ہے نا یہ بڑھا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. کیسا بڑھا؟ آدم کے وقت میں ترک اولا کا امکان تھا. کیا ہوا بھائی؟ گھبرائے تو نہیں؟ پڑھ دوں حضرت؟ پڑھ دوں؟ آدم کے وقت میں ترک اولا کا امکان تھا. آدم جنت میں رہو مگر اس درخت سے کچھ مت کھانا. اگر ایک جملے کی قیمت یہاں نہیں ملی تو کہیں نہیں ملی. آپ کو معلوم ہے نا، کھا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کی فطرت ہے جنت میں بھی رہے تو چین نہیں مل جائے. بھائی جنت میں رہے ہو رہو، اس درخت سے مت کھانا. تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس درخت سے مت کھانا. نقطہ پرانا ہے لیکن تم ہی لوگ اس کی قیمت دے سکتے ہو. تمہارا حق ہے کہ تمہیں سنایا جائے. ایک درخت جنت میں ایسا تھا جس کے پاس جانا ممنوع تھا. میں نے کہا نقطہ پرانا ہے لیکن تمہارا حق ہے کہ تم سنایا جائے اور تم اس کی قیمت ادا کرو گے. کہا درخت کے پاس مت جانا، پھل مت کھانا. کہا ایک پھل کھا لیا. جب کھا لیا تو اللہ نے کہا تمہارا حق نہیں تھا.
تمہارا حق نہیں تھا لہذا جنت سے جاؤ. کون؟ آدم. جنت سے باہر. کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے. اگر آدم ناحق ایک پھل کھا لے تو جنت سے نکال دیا جائے, کوئی پورا باغ ہی ناحق کھا لے. پورا باغ ہی کھا لے ناحق. آدم نے ایک پھل کھایا تھا تو اللہ نے باہر نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. ایک پھل کھایا تھا, نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں. اب کیا بھائی, کیا باہر وہاں پہ ترک اولا کا امکان تھا. یہ حجت کا پہلا درجہ. ٹھیک, درجہ پڑھا تو نوح ہوئے, 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. چند لوگ مسلمان ہوئے, یعنی دین حق, وہی مسلمان کا دین حق. اور تبلیغ کرتے کرتے اتنے عاجز آ گئے کہ پھر نوحہ کرنے لگے اور لقب پڑ گیا نوح, یعنی نوحہ کرنے پڑے. آگے درجات آگے بڑھیں گے, ذرا دیکھیے گا. نوح, پھر ابراہیم. اچھا, آدم اور نوح تک معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ کسی ایک خاص قوم یا قبیلے پر حجت بنا کے بھیجے گئے. ان کا پیغام تھا کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے. حجت سب ہے. آدم کسی خاص مقصد, کسی خاص قوم, کسی خاص قبیلے, کسی خاص وقت کے لیے. نوح کسی خاص قوم, کسی خاص قبیلے, کسی خاص مقصد کے لیے. حجت پوری کائنات کے لیے, لیکن ان کے پاس پیغام ایک ہی تھا. اب درجہ آگے بڑھا تو اب اللہ نے کہا وَمِن فَاطِمَہُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب ہم نے انہیں ساری انسانیت کا امام بنایا. اس سے پہلے جو تھے وہ کسی قوم کے قبیلے کے لیے تھے, لیکن ابراہیم اب ساری انسانیت کے لیے. لیکن اب یہاں پر جب یعنی یہ رتبہ بڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو بھائی آدم کے وقت میں ترک اولا کا امکان ہے, مگر یہاں کیا فَأَتْمَهُنَّ, کامیاب ہوئے. یہ جو عربی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے اور جا کے اس کو پڑھ لیجیے گا. یہ جو کامیابی ہے نا, یہ 100 میں سے 40 نمبر لے کے کامیاب ہونے والا کامیاب نہیں ہے. یہ جو آپ اتنی آسانی سے کہتے تھے کامیاب ہوئے, ہم کامیاب ہونے سے کیا مطلب؟ یہ کامیابی وہ ہے کہ اگر کوئی 99 نمبر لے وہ بھی فیل ہے, جب تک 100 میں سے 100 نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کے لیے فاطمہ ہونا نہیں آتا. کہا ابراہیم تمہارے 100 میں سے 100 ہیں, اس لیے اب تم انسانیت کے امام ہو. وہ قوم کے امام تھے, قبیلے کے تھے, حجت, تم ساری انسانیت کے امام ہو. اب درجہ اور بڑھا, اور درجہ جب بڑھا تو آیت سناؤں گا اور بات کو ختم کر دوں گا. یہاں پہ کہا للناس اماما, اور جب ابراہیم سے آگے بڑھا درجہ اور فقر ابراہیم مصطفیٰ تک آیا تو للناس نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہ بات انسانیت سے آگے بڑھ کے کل عالمین پہ پھیل گئی ہے. مصطفیٰ کل عالمین پر, لہذا جو ان کا وسیع ہوگا اسے بھی عالمین پر ہی حجت ہونا ہے. عالمین پر حجت ہونا ہے. ہو گئی تقریر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں کی محبتیں, اتنے پیار سے آج آپ نے سنا کہ میں نے آج تک تھوڑا سا وقت میں نے آج زیادہ لیا ہے, اس کا مجھے احساس ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد بحجت کی ہی شناخت اگر معاشرے کو ہو جاتی, زمانے کو ہو جاتی, اور اتنی جرأت زمانے میں پیدا ہو جاتی
کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ حجت کے مقابلے میں ہم کسی حاکم کو نہیں مانتے. اگر ان کے مراتب کو ہوتے کہ جو درجہ اللہ نے حر کو عطا دیا. حر کا کمال کیا ہے؟ حر کا کمال ہی یہی ہے کہ جب حجت کو پہچان لیا تو حر نے کہا اب میں کسی حاکم کو نہیں مانتا. اب میرا حاکم صرف ایک ہے, اب میرا امین صرف ہے. وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی. تو خدا نے اس حر کو یہ مقام دیا کہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا. عزیزان گرامی قدر, وہ جو عالمین پر حجت ہو, اگر وہ کسی کو اپنی طرف سے حجت بنا کر بھیجے اسے مسلم کہتے ہیں. اللہ اکبر. آ گئی گفتگو اس منزل تک کہ جہاں تک مجھے جانا. جناب مسلم کون ہے؟ حسین کے چچا داد بھائی, عقیل کے بیٹے, خون ابو طالب ہے. خطوط آ رہے تھے حسین کے پاس کہ آپ کوفہ آ جائیے. تو حسین نے کہا میں تمہاری طرف اپنا معتمد خاص بھیج رہا ہوں, اور اس کو سمجھنا کہ جیسے میں ہوں اور جس نے اس کی بیعت کی اس نے میری بیعت, اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. جناب مسلم ابن عقیل حسین کا خط لے کر کوفہ آئے, اور کوفے میں ایک بہت بڑی تعداد نے جناب مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا. اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ مسلم کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے کہ کیفیت یہاں تک آ گئی کہ مسلم تنہا رہ گئے. آج 3 محرم ہے اور تذکرہ ہے سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل کا. سارے کربلا کے شہیدوں کے مسائل بہت سخت ہیں, لیکن جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل میں کچھ باتیں بہت خاص ہیں. بس انہی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور اسی پر مسائل تمام ہو جائیں گے. جناب مسلم ابن عقیل جب تنہا رہ گئے اور کوفے والوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے, کوئی اتنا بھی نہ بچا کہ ایک جام آب خالص یعنی تھوڑا سا پانی پلا. ایسی کیفیت میں مسلم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے. اس سے کہا اگر تجھے زحمت کا ہو تو ایک جام آب خالص کا مجھے دے دے. اس نے لا کے پانی دیا, تکانے سفر پڑی, وہیں بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو وہ عورت کہنے لگی ہے مسافر تجھے نہیں پتا شہر کے حالات کیسے ہیں, جتنے جلد ممکن ہو اپنے گھر چلا جا. ایک طرف ایک دفعہ حسرت بھری نگاہوں اس عورت کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. مسافرت کا خدا کی قسم بڑی بڑی قیامت ہے, بڑی قیامت. وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. خبردار ہے کون ہو تم؟ کہا میں مسافر ہوں. کون مسافر؟ کہا مسلم. کون مسلم؟ کہا سفیر حسین. جیسے ہی حسین کا نام سنا کچھ تڑپ گئی. کہنے لگی کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا؟ کون حسین؟ فاطمہ زہرا کا بیٹا. کہا ہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین. میں اس کا سفیر بن کے آیا تھا, تم لوگوں نے بلایا تھا. جب اس نے جناب زہرا کا نام سنا تو تڑپنے لگی. کہنے لگی میں ان کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں. میری خوش نصیبی کہ حسین کا سفیر میرے دروازے پر آئے اور مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا کہ میں تمہاری خدمت کر سکوں. یہ گھر تمہارے لیے حاضر ہے, جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو. میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی جو میرے بس میں ہوگا. جناب مسلم ابن عقیل اس کے گھر چلے گئے. مقتل کی روایتیں بتاتی ہیں
کہ آپ نے کچھ گھنٹے ایک رات یا ایک دن اس کے گھر میں گزارا ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے جو دشمنان اہل بیت میں ہے اور وہ جناب مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتا ہوتا ہے، جب اسے پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل اسی گھر میں ہے، اس نے جا کر حاکم کو خبر دی کہ میں نے جناب مسلم کا پتہ لگا لیا ہے، جتنے جلد ممکن ہو فوجیں بھیجو۔ کثیر تعداد میں فوجیں آئیں اور اس بیوی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ جب چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا تو ایک بار جناب مسلم کہنے لگے، اے کنیز خدا، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں ابھی تو تجھے کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، مگر اتنا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جناب زہرا سے کہہ کر تجھے بدلہ دے گا، اب تم مجھے اجازت دو۔ وہ کہنے لگی مسلم اگر مناسب سمجھو تو گھر سے باہر نہ جاؤ، یہیں رک جاؤ، باہر فوجی بہت زیادہ تعداد میں، اگر باہر جاؤ گے تو چاروں طرف سے حملہ ہوگا، گھر میں رہو گے تو تین طرف سے دیواریں ہیں، ایک طرف سے دروازہ، ایک طرف سے حملہ ہوگا۔ جناب مسلم کہنے لگے میں گھر میں نہیں رک سکتا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فوجیں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئیں تو مجھ پر حملہ کرتے کرتے کنیز زہرا کی بے حرمتی کر دیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملہ سن لیجیے گا، اور اگر رو سکے تو رو لیجیے گا۔ کہنے لگے مجھے جان دینا گوارا ہے، کنیز زہرا کی بے حرمتی گوارا نہیں ہے۔ میں بس اگر جان کو بس اتنا کہتا ہوں، اے مسلم کی کنیز زہرا ہے، ثانیہ زہرا نہیں ہے۔ یہ حصہ میرے چوتھے امام جناب سید سجاد کے مسائل کا تھا کہ ثانیہ زہرا کے سر پہ ندا نہیں ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، یہی کوفہ کا شہر ہے، لوگ اشارے کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھو والی کی بیٹی زینب ہے، وہ دیکھو والی کی بیٹی زینب۔ میرا چوتھا امام ایسی کیفیت میں ہے اور دیکھ پر جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، کہنے لگے جناب مسلم میں رک نہیں سکتا، کوئی ایسا نہ ہو تو بے حرمتی کرے، یہ کہہ کر اس کے گھر سے باہر نکلے، تلوار کو بنیان کیا، علی کے شیر کی طرح لڑتے جاتے تھے، دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ ایک بار کسی نے حملہ کیا تو اوپر کا ہونٹ زخمی ہو کے گر پڑا۔ اللہ اکبر، بہت دیر سے جان کر رہے تھے، جب زنجیروں میں جکڑ کے شیر کو دارالعمارہ لایا گیا، سامنے پانی کا برتن دیکھا، کہا اگر مجھے جام آب خالص مل جائے تو شکر گزار ہوں گا۔ کسی نے ایک جام پانی کا دیا، جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا خون سے بھر گیا، جب خون سے بھر گیا تو مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے حصے کا رزق پانی تمام ہو چکا۔ اس کے بعد کہا کہ کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لو۔ جناب مسلم کہتے ہیں بس کوئی نہیں میرے امام تک یہ خبر پہنچا دے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے تھے، اور میں نے جو خط لکھا تھا کہ خط آپ نے لکھا تھا کہ حالات اطمینان بخشے، میں سوچتا ہوں کہ کہیں میرے مولا آئے اور اس کے حیت میں ان کے ساتھ ظلم ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، کوئی جا کر میرے امام کا خبر پہنچا دے۔ عزیزان محترم، وصیتیں کرتے ہوئے جناب مسلم نے دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا، اور اب تو دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا تو ایک شخص ہے کہ جو دشمن ہے جناب مسلم کا، وہ چاہتا ہے کہ چھت سے دھکا دے، لیکن آگے بڑھتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، پھر آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا۔ لوگ حیران ہوئے اور بڑھ کے کہنے لگے تو دھکا کیوں نہیں دے دیتا؟ کہنے لگا میں جیسے ہی آگے بڑھتا ہوں وہ سیاہ پوش بیوی میرے سامنے وہ سیاہ پوش بیوی ہے جو میرے سامنے آ جاتی اور آ کر کہتی ہے کیا قصور ہے میرے بچے کا، کیا قصور ہے میرے بچے کا کہ جو تم اس کا حسن پر ظلم کر رہے ہو؟ مگر ہاں حضر آئے اسی کیفیت میں جناب مسلم ابن عقیل نے آخری سلام اپنے امام کو کیا ہے، السلام علیکم علی حسین، اے حسین آپ پر سلام۔ امام نے اعجاز امامت سے جب مسلم کا سلام سنا اور یہ منظر دیکھا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا جا رہا ہے، اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور پھر ایک بار زینب سے کہا ذرا مسلم کی بیٹی کو تو میرے پاس لے آؤ. جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے 4 برس اس کا سن ہے. کہا جناب زینب کو جناب مسلم کی بیٹی کو لے کے آئے. حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا, بڑی شدت سے سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی نے ایک بار حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی مولا آپ ہمیشہ ہی بہت پیار سے پیش آتے ہیں, مگر آج آپ اس طرح پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. مولا میرا بابا خیریت سے تو ہے نا, بس اتنا کہنا تھا. حسین نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا. ایک بار زینب نے بچی کو سینے سے لگایا اور پھوڑ پھوڑ کے زینب رونے لگی. میں بس اتنا کہوں گا حسین ابھی مسلم دنیا سے گئے تھے, ان کی ایک 4 سال کی بیٹی ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے آپ موجود ہیں, لیکن کل کربلا ہوگی اور سکینہ ہوگی, کل کربلا ہوگی اور سکینہ ہوگی. بس ہمارے گفتگو تمام ہو گئی. جناب مسلم اپنے عقیل کو دارالمولا کی چھت سے گرا دیا گیا اور سفیر حسین ختم ہو گیا. 2 بچے ہیں جناب مسلم اپنے عقیل کے کہ وہ 60 آئے تھے کوفہ, ایک کا سن 5 برس, ایک کا سن 7 برس, تقریباً 1 سال بھر وہ اسی طرح کوفے میں رہے کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے, بتا نہیں سکتے کہ ہم کس کے بیٹے ہیں. 1 سال بھر کے بعد ایک نمرود نے گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد ایک نہر کے کنارے لے کے آیا. بس آپ جمعہ ہی پکڑیں گے, ایک نہر کے کنارے لے کے کہنے لگا کوئی وصیت ہے تو کر لو. ایک بار بڑے بھائی نے کہا یہ تو ہمارے جسم پر جو کرتے دیکھ رہا ہے نا, یہ ہماری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیے تھے, وہ ہمارا انتظار کرتی ہوگی, اس لیے کہ جو مر جائے اس کا صبر آ جاتا ہے, جو کھو جائے اس کا انتظار لگا رہتا ہے. وہ ماں دروازے پہ بیٹھی ہوگی, شاید کسی لمحے ہمارے بچے آ جائیں, کسی لمحے میرے بچے آ جائیں. جب کوئی کوفے سے جاتا ہوگا وہ پوچھتی ہوگی اس میرے بچوں کی خبر نہ رہے. یہ کرتے جب ہمارے خون سے رنگین ہو جائے اسے ہماری ماں کے پاس بھجوا دے گا. لکھا یہی ہے کہ ظالم نے ایک بار کیا, مسلم کے دونوں بچوں کے گردنیں کر گئی اور کرتے خون سے رنگین ہو گئے. جب یہ کرتے خون سے رنگین ہو گئے اس نے قاصد کے ذریعے سے مسلم کی بیوہ کو بھجوا دیے. قاصد وہیں نہیں آیا, دروازے پہ دستک دی, مجھے مسلم کی بیوہ سے ملنا ہے. کہا کون ہو؟ کہا میں کوفے سے آیا ہوں. گھبرا گئی مسلم کی بیوہ. ایک بار آئے آ کر کہنے لگی کوفے سے آئے ہو, کیا میرے بچوں کی کوئی خبر لائے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کے بچوں کی خبر لایا ہوں. کہا بتاؤ میرے بچے خیریت سے تو بھیجا. اس نے ایک بار سر کو جھکایا اور خون میں بھرے ہوئے کرتے ماں کے سامنے رکھے. ماں نے کرتوں کو پہچان لیا اور پہچان کے چہرے سے لگایا اور لگا کے کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے بچے خدا حافظ, اے میرے بچوں خدا حافظ ناصر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.